بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید محمد عمر وائس کے ناظرین، السلام علیکم۔ میری والدہ کی وفات کے 6 سال بعد والد صاحب نے دوسری شادی کی۔ میری سوتیلی والدہ کا تعلق ضلع شیخوپورہ کے ایک معزز زٹ زمیندار خاندان سے تھا۔ والد چودھری حیات محمد اور تایا چودھری خوشی محمد اپنے علاقے کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام خورشید بیگم ہے۔ 22 برس کی عمر میں وہ باجوں گاجوں کے ساتھ پنجاب کے زمینداروں کی روایتی آن بان سے ہمارے ہاں ڈھولی سے اتری۔ شروع ہی سے باروب، مضبوط، صائب الرائے اور ہمدرد شخصیت کی مالکہ ہیں۔ مناسب قد و قامت اور کھلتا گندمی رنگ ان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسری والدہ کو سوتیلی ماں جیسے خوفناک الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکثر بچے سوتیلی ماں کے آنے سے پہلے ہی اس کے روایتی ظالمانہ کردار کے باعث خوفزدہ کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ اس طرح کا کوئی خوف میرے ذہن پر مسلط تھا۔ ایک تو اس لیے کہ میں بچپن ہی سے نڈر، باغی اور جنگجو بچے کی طرح خاندان بھر میں نیک نام تھا۔ دوسری بڑی سہولت مجھے یہ حاصل رہی کہ میں ہمیشہ اپنی عمر سے ذہنی طور پر پیچھے رہا ہوں۔ جب والدہ آئیں تو اس وقت میری عمر کوئی 10 برس تھی، مگر میرا ذہن اتنا فعال نہیں تھا کہ اس خطرے کی شعاعیں موصول کرنے لگتا۔ جب والدہ آئیں تو میری مکمل وابستگی ماں جی، دادی جان کے دامن شفقت سے تھی۔ ان کے لاڈ پیار کے باعث میں بگڑا ہوا بچہ کہلاتا تھا۔ اس وقت تو مجھے والدہ کے رویے کی گہرائیوں کا ذرا بھی علم بلکہ احساس تک نہ تھا، مگر اب جو سوچوں تو اسے انتہائی حیران کن پاتا ہوں۔ یاد نہیں آتا کہ کبھی انہوں نے مجھ سے پیار یا توجہ کا اظہار کیا ہو۔ ہاں، میرے تمام کام کاج بڑی خاموشی توجہ کے ساتھ کرتی تھی۔ پر وقت کھانا، صاف ستھرا لباس، عمدہ بستر اور کتابیں، ہر چیز تیار ملتی تھی، مگر نہایت خاموشی کے ساتھ، بن بتائے، بن جتائے اور بغیر دوسروں کو دکھائے۔ دادی جان ان کی سگی خالہ تھی، مگر اب تو ان میں ساس اور بہو کا خون خوار رشتہ قائم ہو گیا تھا، لیکن میں نے کبھی انہیں ماں جی یعنی اپنی ساس سے لڑتے جھگڑتے تو کجا اختلاف کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ماں جی والدہ کی موجودگی میں کئی برس زندہ رہی، مگر ساس بہو لگتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنے ناز نخرے ماں جی کو دکھاتا اور والدہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے میری حرکات کا برا مانا ہو، اور ڈانٹ دینا تو کجا کبھی مجھے کوئی ہدایت بھی جاری کی ہو۔ آج میں سوچتا ہوں اور اپنے معاشرے کی سوتیلی ماں کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو مجھے اپنی دوسری والدہ بہت عظیم اور انسانی اخلاق و کردار کے معراج پر پہنچی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کا ابھی تک اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے ان کی توجہ مجھ پر مرکوز رہی ہوگی، مگر ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور یوں مجھے 2 بھائی اور 1 بہن عطا کی ہے۔ ظاہر ہے والدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا کہ ان کی توجہ کے مستحق اب اور لوگ بھی تھے، مگر اس بہت بڑے امتحان میں بھی والدہ سرفرو رہی۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے میرے بھائی بہنوں سے زیادہ توجہ دی۔ زندگی بھر جب تک ہماری رہائش ایک گھر میں رہی، ہمیشہ بغیر کسی استثنا کے سب سے پہلے کھانا مجھے دیا، سب سے اچھا لباس مجھے پہنایا گیا اور سب سے اچھا بستر مجھے ملتا رہا۔ گھر چھوٹا ہی تھا، مگر اس میں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے الگ دیا گیا تھا۔ والدہ اسکول یا کالج کی پڑھی لکھی نہیں ہیں، عام زمینداروں کی بیٹیوں کے مانند بچپن میں انہیں گھر ہی پر قرآن کریم پڑھا دیا گیا تھا، مگر جس دانائی، فراست اور انسانی نفسیات کی باریک تر باتوں پر ان کی نگاہ رہی، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان کی دانائی اور باریک بینی کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے میری موجودگی میں کبھی اپنے بچوں سے اس طرح لاڈ پیار نہیں کیا کہ مجھے ممتا کی کمی کا احساس ہونے لگے۔ انہوں نے اس گہرائی سے میرے جذبات کا خیال رکھا کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھی، ویسے ویسے والدہ کی محبتیں اور احسار بھی بڑھتے چلے گئے۔ ہائی اسکول میں میرے روایتی ناز نخرے خاصے بڑھے، مگر کالج پہنچا تو کر سوا ہو گئے۔ میں گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، اس لیے والدہ نے سارا بوجھ میرے چھوٹے بھائی محمد شفقت کے سر پر ڈال دیا۔ میرا کام اچھا کھانا، اچھا پہننا، جیب خرچ وصول کرنا، باقاعدگی سے سنیما دیکھنا، 2 3 روز گھر نہ آنا اور شہر گجرانوالہ ہی میں رہ پڑنا تھا جہاں میرا کالج تھا۔ مختصر یہ کہ میں فلمی ہیرو بننا پھرتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ والدہ میری حرکات دیکھتی رہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں ٹوکا اور نہ ہی کبھی میری شکایت ابا جی سے کی۔
میرے کالج کے دوست کئی مرتبہ میرے ساتھ گاؤں آ جاتے اور 2 روز تک قیام کرتے۔ والدہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعوت کا انتظام کرتی، خوشی سے کھانا پکاتی اور دوستوں کی نظروں میں میری عزت بڑھاتی۔ اسی طرح والدہ کے میکے میں جو شادیاں ہوتی مجھے بطور خاص ہمراہ لے جایا جاتا۔ وہاں مہمانوں کی گیما گیمی اور ہجوم میں بھی والدہ میری رہائش اور آرام کے لیے خصوصی انتظام کرواتی۔ یوں گھر اور والدہ کے میکے میں بھی مجھے اچھا خاصا VIP سمجھا جاتا تھا۔ عید ہو، مہمان آئے ہوں، کوئی دعوت ہو، کہیں سے شادی بیاہ میں شرکت کرنی ہو یا گھر کا کوئی معاملہ ہو، جب مشورہ ہوتا تو والدہ ابا جی سے ایک ہی جملہ کہتی، اکبر سے پوچھ لیں۔ میرے جذبات اور میری رائے کا اس قدر خیال رکھا جاتا اور آج تک رکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات میں والدہ کے خلاف بھی ہوا تو انہوں نے اپنی رائے محفوظ کر لی۔ اس کا اظہار نہیں کیا، بس یہ کہتی اکبر بڑا ہے، گھر میں اس کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک بار میرے تیسرے بھائی ارشد کے رشتے کی بات چلی۔ ابا جی اور والدہ نے گاؤں میں ہی ایک زمیندار خاندان سے رشتہ پسند کر لیا۔ حسب معمول جب گھر میں مشورے کے لیے سب افراد جمع ہوئے تو ہر کسی نے اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ مجھے ہر معاملے میں 2 ٹوک اور برملا اظہار کی عادت ہے۔ جس انداز سے میری پرورش اور تربیت ہوئی اسے دیکھتے ہوئے مجھے ایسا ہی ہونا تھا، چنانچہ میں نے اپنی ناپسندیدگی کا کھلے الفاظ میں اظہار کیا۔ ابا جی نے پہلے مجھے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر برہمی دکھائی اور اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ والدہ یہ رشتہ پسند کر چکی تھی، مگر جب انہوں نے میری طرف سے ناپسندیدگی بلکہ مخالفت سنی تو ابا جی کو یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں، جیسے اکبر کہتا ہے ویسے ہی کریں۔ یہ معاملہ ہمارے گھر میں ہفتہ، عشرہ یا شاید اس سے بھی زیادہ دن تک چلا۔ میری خواہش اور خوشی کے خلاف گھر کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا تھا، لیکن ابا جی کا رویہ پدری تھا جس میں سختی تھی، جبکہ والدہ میں اپنی ذات اور انا قربان کر دینے کا رویہ تھا۔ اس دوران والدہ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جیسا اکبر چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ گو بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ والدہ رشتہ اپنے طور پر منظور کر چکی ہیں، تب میں نے بھی اتفاق رائے کر لیا۔ ابا جی سے شادی کے کچھ عرصے بعد والدہ کے تعلقات ان سے خوشگوار نہیں رہے۔ دراصل ابا جی تند و تیز طبیعت کے تھے، کئی مرتبہ ان میں تیز کلامی بھی ہو جاتی، مگر والدہ کی طرف سے ان کی خدمت میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ ابا جی کی سخت روی کے باعث والدہ کو اکثر تکلیف پہنچتی، مگر وہ ہمیشہ ان کے آرام و راحت اور گھریلو ضروریات کا انتظام بطور احسن کرتی رہیں۔ خاندان کی دوسری خواتین سے یا کسی بھی عزیز سے ان کے کبھی اختلافات نہیں ہوئے۔ سارے خاندان میں ان کی بہت عزت و تکریم تھی اور اب تک کی جاتی ہے۔ چھوٹے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو بہوؤں نے گھر کا کام کاج کافی حد تک سنبھال لیا۔ یوں والدہ میرے پاس ہفتے میں 2-3 روز قیام کرنے لگی۔ اس دوران میں نے گاؤں میں ہی ایک الگ گھر بنوا لیا تھا۔ پھر حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئیں۔ ابا جی ملازمت سے سب گدوش ہو کر گھر آ گئے۔ چھوٹے بھائیوں کی شادی کے باعث بھی منظر تبدیل ہو گیا۔ میں 1980 میں بسلسلہ ملازمت اسلام آباد آ گیا۔ امی کو کچھ خلاصہ محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ اپنی کئی باتیں کر لیتی تھی۔ گھر کے معاملات میں اب میں بھی ان کا سرگرم حمایتی بن چکا تھا۔ بہویں بھی امی سے دبتی تھی۔ تبدیلیوں کے باوجود گھر میں سکہ امی ہی کا چلتا رہا اور وہ مضبوطی سے پاؤں جمائے کھڑی رہی۔ تب ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں وہ کھونٹا اکھڑ گیا جس سے خاندان کے تمام افراد مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اب میری خواہش تھی کہ والدہ میرے پاس اسلام آباد آ جائیں۔ گاؤں کی نسبت وہاں کی رہائش بہتر ہے، چنانچہ میری درخواست پر وہ چلی آئی۔ والدہ کو چھوٹے بچوں سے ہمیشہ بہت گہری محبت رہی ہے۔ اتنا پیار انہوں نے شاید اپنے بچوں کو نہیں دیا جتنا میرے بچوں کو ملا ہے۔ میرے بچے ان کے گن گاتے ہیں۔ پھر میری بیٹی کے بچوں کو اتنا پیار دیا کہ وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ والدہ سب چھوٹے بچوں کو ایک نعرہ ضرور سکھاتی ہیں اور پھر بچے یہ نعرہ لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ والدہ جب بھی اپنے دھیان میں بیٹھی ہوں تو بڑی بے ساختگی سے ہلکی آواز میں کہتی رہتی ہیں لا الہ۔ یہ الفاظ میں نے والدہ کی زبانی اتنی مرتبہ سنے کہ ایک روز ان سے کہنا پڑا، امی آپ آگے الا اللہ کیوں نہیں کہتی؟ انہوں نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا، وہ بھی کہوں گی، اور میں دیر تک حیران نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ مجھ سے ان کی گہری وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آنے لگا کہ امی میرے چھوٹے بھائی محمد شفقت سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، ایک روز پوچھا، امی بتائیے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ امی کئی منٹ تک مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ آنسو ضبط کر رہی ہیں۔ مجھے اپنے سوال پر ندامت ہونے لگی۔ آخر انہوں نے آہستہ سے کہا، میرے میاں جی۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ میاں جی اماں کے والد تھے۔ انسانی شخصیت میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جو شاید ہی کبھی ظاہر ہوتا ہو۔
اب 75 برس کی عمر میں انہیں اس کے اظہار کا موقع ملا۔ میاں جی امی کی شادی سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا پیار دیا کہ آج بھی وہ انہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ ان کے میاں جی انہیں شانوں پر بٹھا کر گاؤں میں پھرایا کرتے تھے۔ آج والدہ کی زندگی کے یہ واقعات قلم بند کرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جو زندگی کو اس کے تمام گرم و سرد سمیت اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں، اور ان کے چھلکنے یا ٹوٹنے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ وہ حالات کے دباؤ سے پھیل تو جاتی ہیں مگر ٹوٹتی نہیں۔